الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ وقال تعالی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور منصف یا بطور سراپائے عدل۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، پہلی آیت سورہ الحدید کی ہے اور دوسری آیت سورہ النساء کی ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی کھلی نشانیاں دے کے بھیجا اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی نازل کی اور ترازو بھی نازل کیا، میزان۔ اور وہ اس لیے لیقوم الناس بالقسط کہ لوگ عدل پہ قائم ہو جائیں۔ اور آگے چل کے فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس لوہے میں بڑی رعب ہے، بہت رعب ہے، دہشت ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں۔ اور یہ آیت سورہ النساء کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ جو حقدار ہیں ان کی امانتیں ان کو لوٹا دو، ادا کر دو، اور یہ کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل و انصاف سے فیصلے کرو۔ عزیزان گرامی، انسانی زندگی میں سچائی سے بڑھ کے اور کوئی نعمت نہیں۔ جتنے انبیاء، رسل، رہبر، مصلح، ریفارمرز آتے ہیں، حقیقتاً وہ سچ بتانے کے لیے اور سچ کو قائم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سچ اپنی جگہ پہ ایک نظری حقیقت ہے، تھیوریٹیکل ریالٹی ہے۔ اس کو جب عملی سانچے میں ڈھالتے ہیں تو اس کو امانت کہتے ہیں۔ اگر والنٹیریلی اپنی خوشی سے انسان سچ کا تقاضا پورا کرے تو وہ امین ہوتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے۔ اور اگر سچ کا تقاضا اس سے جبراً پورا کرایا جائے، کسی پنچایت کے ذریعے خود نہ کرے، کسی پنچایت کے ذریعے، جج کے ذریعے، قاضی کے ذریعے سے سچ کا تقاضا پورا کروایا جائے تو اس کو عدل کہتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسانیت میں اجتماعی عدل قائم کیا جائے اور اس کے نتیجے میں امن و عافیت قائم ہو۔ حکومت اسلامی کا بھی یہی مقصد ہے، نفاذ شریعت کا، نفاذ اسلامی کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہر شخص کو اپنا اپنا حق ملے، عدل قائم ہو، انصاف قائم ہو اور اس کے نتیجے میں امن قائم ہو، عافیت ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب لوگوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، جب سے دین کی دعوت کو ہم نے کھلم کھلا بیان کرنا شروع کیا ہے تو ہم پہ بہت تشدد ہو رہا ہے، ناقابل برداشت اذیت پہنچائی جا رہی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیت اللہ کے ساتھ سہارا لگائے تشریف فرماتے۔ آپ نے فرمایا واللہ لیتمن ھذا الامر، واللہ لیتمن ھذا الامر حتی یسیر الراکب من صنعاء الى حضرموت۔
وَلَن يَخْشَىٰ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ۔ فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو کام ہم نے شروع کر دیا ہے اب یہ پورا ہو کے رہے گا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دنیا میں ظلم کی جگہ عدل قائم ہوگا، اور اس عدل کے نتیجے میں دنیا بھر کے راستے پر امن ہو جائیں گے، اور اکیلا ایک سوار صنعاء سے چلے گا، حضر موت تک آئے گا۔ حضر موت، حضر موت یعنی جگہ کا نام رکھ دیے کہ وہاں گئے اور موت آئی۔ حضر موت، موت حاضر ہوئی۔ اتنی خطرناک راستے تھے، اور اس قدر قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ اب ہم کہ حضر موت سے گزرو گے اور موت نہیں آئے گی۔ نہ صرف یہ کہ موت نہیں آئے گی، بلکہ اس قدر عدل، انصاف، وہ کہتے ہیں اور اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کفر کو برداشت فرماتے ہیں، ظلم کو برداشت نہیں فرماتے۔ ایک حکومت ہے، کافرانہ ہے، اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق نہیں چل رہی ہے، انسان کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چل رہی ہے، برداشت۔ لیکن کوئی سی حکومت ہے، کسی مذہب، کسی رنگ نسل سے تعلق ہے، بے شک اسلام کا دعویٰ رکھنے والوں سے تعلق ہے، اگر وہ ظلم کر رہی ہے تو اللہ کو برداشت نہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قدر زور عدل قائم کرنے پہ دیا ہے، کسی اور بات پہ اتنا زور نظر نہیں آتا۔ قبیلہ مخزومیہ کی ایک خاتون تھی، اس کا نام فاطمہ تھا، سردار کے قبیلے کی بیٹی تھی، اور چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی، چوری ثابت ہو گئی، اور آپ نے ہاتھ دیا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب کیا ہے؟ حضور کے پاس سفارشیں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ کہ جو حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے بیٹے اسامہ بن زید کی سفارش آ گئی، اور انہوں نے حضور سے عرض کر دی کہ یا رسول اللہ اگر یہاں نرمی فرما دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے، اور آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ انما اہلک الذین من قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہم الحدود ایم اللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ آپ نے فرمایا دیکھو، تم سے پہلی جو قومیں ہلاک کر دی گئیں وہ اس لیے ہلاک کر دی گئیں کہ جب ان میں کوئی اونچا گھرانے کا آدمی چوری کرتا، جرم کرتا، تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور بیچارہ چوری کرتا، کوئی ظلم کرتا، تو اس پہ حد قائم کر دیتے، اس کو سزا دیتے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے نا، اگر ماں محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اسی طرح اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا ہوں۔ یہ عدل ہے۔ اور عزیزان گرامی، عدل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عاص، ابو العاص قیدی ہو جاتے ہیں۔ ان کو چھڑوانے کے لیے حضور کی بیٹی زینب اپنا ہار بھیج دیتی ہیں فدیے کے طور پہ۔ یہ ہار کس کا ہے؟ یہ سیدہ خدیجہ کا ہار ہے، حضور کی پیاری بیوی کا، جو آپ نے جہیز میں حضرت زینب کو دیے۔ اب جو فدیے میں آپ یہ ہار دیکھتے ہیں تو زبان سے تو کچھ نہیں کہہ پاتے،
کہ یہ تو میری بیوی کا ہار ہے، یہ فدیے کے مال میں کہاں سے آ گیا، یہ دشمن قیدیوں کو چھڑانے میں یہ ہار کہاں آ گیا، اور بات سمجھ بھی جاتے ہیں کہ اوفو یہ تو میری بیٹی زینب نے دیا ہوگا اپنے خاوند کو چھڑانے کے لیے، لیکن زبان سے نہیں کہہ سکتے، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں کہ میری بیوی خدیجہ کا ہار آ گیا، لیکن زبان سے نہیں کہتے ہیں کہ عدل کا یہ تقاضا ہے کہ جیسے اور قیدی ہیں اور فدیے سے آزاد ہو رہے ہیں، ویسے ہی میرا داماد بھی ویسا ہی قیدی ہے اور اس کو بھی فدیہ دیے بغیر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ عزیزان گرامی، اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ غزوہ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیں سیدھی فرما رہے ہیں، اور صفیں سیدھی کرتے ہوئے چھڑی سے آپ یوں صفیں سیدھی کر رہے ہیں اور ایک صحابی کے جسم پہ چھڑی لگ گئی، چبھ گئی۔ آپ نے اس سے کہا تمہیں تکلیف پہنچی؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ مجھے تکلیف پہنچی۔ آپ نے کہا مجھ سے بدلہ لے لو؟ اس نے کہا میں لوں گا۔ آپ نے کہا جتنی چھڑی تمہیں لگی ہے مجھے مار لو۔ اس نے کہا مگر یا رسول اللہ جب مجھے چھڑی لگی میں تو ننگے بدن تھا۔ آپ نے قمیص اتار دی اور اس شخص نے چھڑی ہاتھ میں لے لی، اور تمام صحابہ مبہوت دم بخود کہ یہ گستاخ کیا کر رہا، اور اس نے چھڑی کو تو پھینک دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو اور اس جگہ پہ جہاں پشت پہ آپ کی مہر نبوت اس جگہ کو اس نے چوم لیا۔ اس نے کہا بس میرا بدلہ پورا ہو گیا۔ عزیزان گرامی، انصاف صرف کہنے کی چیز نہیں ہے، یہ کر گزرنے کی اور بھگت لینے کی چیز ہے، اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تربیت دی ہے۔ طارق محاربی ایک شخص بنو ثعلبہ کے قبیلے کا تھا، گرفتار ہو گیا، لوگ اس کو پکڑ کے مسجد نبوی میں لے آئے، اور ایک انصاری کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے کہ اس کے مورث نے، اس کے دادا پردادا نے ہمارا ایک آدمی قتل کیا تھا، ہم اس کے بدلے میں اس کو قتل کریں گے۔ عربوں میں رواج یہی تھا کہ ان لوگوں نے ہمارے قبیلے کا ایک آدمی مارا ہے، ہم اس کے قبیلے کا ایک آدمی ماریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے قتل کیا تھا؟ یا رسول اللہ نہیں، اس کا دادا تھا، مورث تھا اس کا۔ آپ نے فرمایا پھر دادے کے عمل کے بدلے بیٹے کو تو قتل نہیں کیا جا سکتا، پوتے کو تو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا خود ہی بوجھ اٹھائے گا۔ نیک اعمال ہیں تو نیک کا بدلہ اس کی جزا وہ خود لے گا، برے اعمال ہیں تو ان کی سزا وہ خود ہی بھگتے گا، کسی کے اعمال کی کوئی اور سزا نہیں بھگت سکتا، اور یہ عدل کا تقاضا ہے۔ اور یہاں آ کے وہ سارے نظریات جو پہلے چلے آ رہے تھے، کفارے کے نظریات کہ صاحب ہم نے جتنے گناہ کیے ہمارے نبی نے پہلے صلیب پہ لٹک کے وہ سب کا کفارہ دے دیا، وہ پہلے سے ہی معاف ہو گئے، گناہ ہم کریں اور بھگت لے ہمارا نبی۔ نہیں، یہ عدل کے خلاف ہے۔ اور عزیزان گرامی، عدل و مساوات کیا ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ غزوہ بدر میں جب یہ صحابہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے بدر کی طرف تو سواریاں نہیں تھیں، اب ایک سیٹ جو ہے اس کے لیے 3 آدمی،
چنانچہ ایک آدمی سوار ہے اور 2 آدمی پیدل چل رہے، اتنی کم سواری ہے۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی پیدل چلنے کی تو تمام صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی جگہ پہ پیدل چل لیتا ہوں، فلاں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی جگہ پہ پیدل چل لیتا ہوں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو نہ تو میں جسمانی طاقت میں تم میں سے کسی سے کم ہوں، اور نہ ایسا ہے کہ جنت کی مجھے ضرورت نہ ہو اور تمہیں مجھ سے زیادہ ضرورت ہو، ایسا بھی نہیں ہے، تو پھر کس وجہ سے میری باری میں تم پیدل چلو گے؟ 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ منورہ سے میدان بدر تک، اور جہاں جہاں جب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی پیدل چلنے کی، آپ سواری سے اترے اور اپنی باری پہ پیدل چلتے رہے۔ اس جگہ پڑاؤ ڈالا، صحابہ کرام میں کام بٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں کام یہ آیا کہ آپ لکڑیاں کاٹ کے جنگل سے یا چن کے لائیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کام ہم کر لیتے ہیں، فلاں کام جو میرے حصے کا کام ہے میں خود کر کے رہوں گا، کوئی اور نہیں کر پائے گا۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، صحابہ کرام نے مزدوروں کا سا کام کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدوروں کی طرح کام کیا، اینٹیں اٹھائیں، گارا ڈھویا، اور سب صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو ہمارا کام ہے، ہمیں کرنے دیں۔ آپ فرمایا جس طرح سے یہ تمہارا کام ہے ویسا ہی یہ میرا کام بھی ہے۔ خندق کھودنے کا موقع آیا تو حدیث میں ہم پڑھتے ہیں، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ مٹی کی کئی تہیں جم چکی تھیں، اور مٹی کھودتے ہوئے کام کرتے ہوئے آپ کا پورا جسم اطہر مٹی سے اٹ چکا تھا، اور ہماری بار بار کی تاکید کے باوجود آپ نے ہم میں سے ہر ایک کے مقابلے میں سب سے زیادہ کام کیا۔ اور حد یہ ہے کہ ایک پتھر جو کسی سے ٹوٹنے میں نہیں آ رہا تھا، بڑے بڑے گرانڈیل پہلوان سیدنا عمر فاروق جیسے لمبے تڑنگے جوان اس پتھر پہ کدالیں مار مار کے تھک گئے، وہ پتھر نہیں ٹوٹا۔ حضور سے شکایت کی لوگوں نے کہ یا رسول اللہ یہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا۔ آپ نے کدال ہاتھ میں لی، ایک ضرب لگائی اور پتھر میں ایک چمک پیدا ہوئی، آگ نکلی اور پتھر کا ایک بہت بڑا حصہ دور جا پڑا۔ آپ نے کہا یہ تو رومن امپائر گئی۔ دوسری ضرب آپ نے لگائی، دوسرا ٹکڑا اس کا دور جا گرا۔ آپ نے کہا یہ ایران بھی گیا۔ دونوں سپر پاورز دونوں ضربوں میں گئے، اور تیسری ضرب میں وہ پتھر چور چور ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا وہ رسول جو کہ مدعائے کائنات ہے، وہ جب کام کرتا ہے تو عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کسی سے پیچھے نہیں رہتا، سب سے آگے۔ وآخر دعوانا